اور میں کلیئر کرتا ہوں جنت ہے یا نہیں ہے نا. ہم سنتے جنت 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 جنت، ہمیں اثر نہیں پڑتا ہے. جنت ہے کیا جہنم ہے کیا میں فرق نہیں پڑتا ہے. لاکھوں مرتبہ سن لے، کروڑوں مرتبہ سن لے، ہزاروں مرتبہ سن لے، جنت 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 جنت، کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے. صحابہ کرام جب جنت کے بارے سنا کرتے تھے اچھل جاتے تھے. کائنات کے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا. ایک صحابی کھڑے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اگر تم جنگ میں چلے گئے اور شہید ہو گئے تو جنت میں چلا جائے گا. وہ صحابی کچھ کھجور کو لے کر کے کھا رہے تھے. وہ صحابی نے جب جنت کے بارے میں سنا کہ اگر جنگ میں جائے اور شہید ہو جائے جنت کنفرم ہے، اس نے اس کھجور کو پھینک دیا اور دوڑ کر کے جنگ میں چلے گئے، اور جنگ میں جانے کے بعد وہ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شخص جنت میں چلا گیا. جنت بڑی نعمتوں والی جگہ ہے، بڑی ارمان والی جگہ ہے، بڑی سنتشٹ والی جگہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام ایک مرتبہ فرما رہے ہیں کہ آتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے، مجھے لے کر کے گئے جنت کی سیر کرائے. کس کی؟ جنت کی سیر کرائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں جنت کے قریب گیا نا تو مجھے ایک خوشبو محسوس ہوئی. خوشبو، پرفیوم جسے بولتے ہیں، عطر، خوشبو. مجھے ایک اچھی سی اسمیل آئی جنت سے. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کون ہے یہ کہ جس کی خوشبو ہمیں جنت کے اندر سے آ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرعون کی بیٹیوں کے بالوں میں کنگھی کرنے والی عورت کی خوشبو ہے. کس کی؟ فرعون کی بیٹیوں کے بالوں میں کنگھی کرنے والی عورت نیک خاتون کی خوشبو ہے. جنت سے خوشبو آ رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے وما شانہا، کیا مرتبہ ہے اس کا، کیا مقام ہے اس کا، کیا کرتی تھی کہ جنت سے اس کی خوشبو آ رہی ہے. تب جبرائیل نے پورا واقعہ بیان فرمایا. آپ کے سامنے واقعہ پیش کرتا ہوں. وہ حدیث آپ کے سامنے فرمایا کہ فرعون کے بیٹیوں کے بالوں میں کنگھی کرنے والی عورت ایک مرتبہ کنگھی گر جاتی ہے تو اس کنگھی کو وہ عورت اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے وقت کہتے بسم اللہ. فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ نے میرے رب کا نام لیا. وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی تھی، یعنی میرے اور آپ کے رب پر ایمان لائی تھی. وہ فرعون کو رب نہیں مانتی. دنیا اس وقت فرعون کو رب مانتی تھی، ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے باپ کا نام لے کر کے کنگھی اٹھائی. کہا نہیں 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 نہیں، میں نے اپنے رب کا نام لیا اور تیرے باپ کے رب کا نام لیا. کہ اچھا تیری اتنی مجال، تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہ نہیں مانتی. کہ اچھا شکایت کر دوں گی. کہ کر دے شکایت. شکایت کر دیا گیا فرعون کو. فرعون نے بلایا، کہا عورت کیا تم مجھے رب نہیں مانتی؟ کہا میں تجھے رب نہیں مانتی. کہا پھر تیرا رب کون ہے؟ کہا ربی و ربک اللہ. اے فرعون، دنیا تجھے رب مانے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، دنیا تجھے خدا مان لے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، دنیا تیرے سامنے جھک جائے مجھے پرواہ نہیں ہے. اے فرعون، میں تجھے اپنا رب نہیں مان سکتی. ربی و ربک اللہ. اے فرعون، میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے. ایک وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا حکمراں ہے، وقت کا پاورفل ویکتی ہے. اس کے سامنے ایک معمولی سی خادمہ، معمولی سی ایمان لانے والی عورت کہہ رہی ہے فرعون کے سامنے میں تجھے رب نہیں مانتی، میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے. کہا اس کا انجام سمجھ رہی ہے؟ کہا تجھے جان سے مار دے گا. کہا اے عورت، اگر تم مجھے رب نہیں مانتی تجھے جلا کر کے راکھ کر دیا جائے گا، تجھے مار دیا جائے گا. کہا مجھے منظور ہے.
بادشاہ کا فرمان جاری ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا او لوگوں میرے حواریوں میرے لوگوں چلو آگ جلا دیا جائے. آگ لگا دی گئی. آگ کے اوپر ایک بڑا سا پتیلا رکھ دیا گیا اور اس پتیلے پر پانی رکھ دیا گیا. پانی کو گرمایا گیا. اور میری ماں اور بہنوں تم بھی سن رہے ہو سنو کہ اس پانی کو پتیلا کے اوپر پتیلا کے اندر اتنا گرم کر دیا اتنا گرم کر دیا اتنا پانی کو گرمایا گیا کہ آدمی اگر اس میں چلا جائے اسی وقت وہ جل کر کے راکھ ہو جائے. اسی وقت اس کی جسم کی چمڑیاں جل جائے جسم کی ہڈیاں گل جائے. اتنا پانی کو گرمایا گیا اتنا پانی کو جلایا گیا گرمایا گیا. او لوگوں تجھے کیا بتاؤں میری ماں و بہنوں آپ کو کیا بتاؤں. بادشاہ نے اس مومنہ کو بلایا. مومنہ آ گئی. وہ مومنہ خاتون آ گئی. ایمان لانے والی عورت آ گئی. اور لوگوں وہ ایمان لانے والی عورت کے ساتھ 3-4 اور بچے بھی تھے. بادشاہ نے کہا او بادشاہ نے کہا وہ عورت اگر تو مجھے رب نہیں مانتی ہے اگر تو مجھے خدا نہیں مانتی ہے اگر تو میرے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتی ہے تو تیرے ساتھ تیرے بچوں کو بھی اس پانی میں چلا کر کے راکھ کر دیا جائے گا. تجھے بھی اس پانی میں ڈال دیا جائے گا. تیرے بچے کو بھی اس پانی میں ڈال دیا جائے گا. ہاں تجھے چھوڑ دیا جائے گا. بس ایک کلمہ کہہ دے کہ میں رب ہوں کہہ دے کہ میں خدا ہوں. اس نے کہا ربی و ربک اللہ. اے بادشاہ میں تیرا خادمہ بن سکتی ہوں. میں تیرے بچوں کے بالوں میں کنگھی کر سکتی ہوں. میری اتنی سی اوقات ہے میری اتنی سی حیثیت ہے کہ میں تیری ایک غلام اور باندھی ہوں. میں تیری خادمہ ہوں لیکن میرا ایمان کمزور نہیں ہے. میرا ایمان بڑا مضبوط ہے. میرا ایمان کو اگر تم آزمانا چاہو تو آزما لو. کہا بادشاہ نے اب بھی سدھر جا. آگ میں پانی گرم ہو گیا ہے. اگر تم ابھی بھی نہیں سدھرو گے تو پانی میں ڈال دیا جائے گا. مہشوا کے میرے نوجوانوں دور دراز سے آئے ہوئی جلسہ کے محترم سامعین میری ماں میری بہنوں ذرا غور سے سنو اس حدیث کو. بادشاہ کا فرمان جاری ہو گیا. اب اس ماں کے سامنے سے اس کے بڑے بیٹے کو لے لیا اور بادشاہ کے آدمی نے اس بڑے بیٹے کو اس پتیلا کے قریب لے کے چلا گیا جہاں پانی گرم ہے. پانی گرم ہو رہا ہے. نیچے سے آگ جل رہی ہے. پانی اتنا گرم ہو گیا آخر کار اس کے بڑے بیٹے کو لے کے گیا پانی میں اٹھا کر کے اس پانی میں پھینک دیا. ایک ماں کے سامنے اس کا بیٹا اس پانی میں جل کر کے دم توڑ دیا. ایک ماں کے سامنے اس کا بیٹا گرم پانی میں جل گیا. گوشت اللہ اکبر جل گئی ہڈیاں رہ گئے. اور میرے بھائیو ایک ماں کا کلیجہ دیکھو ایک ماں کا سینہ دیکھو ایک ماں کا ایمان دیکھو. ایسی جنت حاصل نہیں ہوا کرتی ہیں. جنت ایسے ملا نہیں کرتی ہیں میرے بھائیوں. قربانیاں دینی پڑتی ہے اپنی جانوں کی. قربانیاں دینی پڑتی ہے اپنے مالوں کی. قربانیاں دینی پڑتی ہے اپنے اوقات کی. قربانیاں دینی پڑتی ہے اپنے اولاد کی. ماں کے سامنے اس کا بیٹا پانی میں جل کر کے راکھ ہو گیا. دم توڑ دیا مر گیا. بادشاہ نے پھر کہا اے خاتون اے عورت اب بھی تیرے اور کئی اولاد ہے. اے خاتون تو بھی ہے تیرے پاس وقت ہے. بس تو مجھے رب مان لے تجھے چھوڑ دیا جائے گا. تجھے نعمتوں سے نوازا جائے گا. تجھے ہیرے اور جواہرات دے دیے جائیں گے. بادشاہ کے محل میں تیرے لیے جگہ بنا دیا جائے گا. بس تو مجھے رب مان لے. میرے سامنے ایک مرتبہ جھک لے. میرے سامنے ایک مرتبہ اپنے سر کو رکھ دے. اس خاتون کا ایمان دیکھا نہیں ربی و ربک اللہ. وہ بادشاہ میرا بھی رب اللہ ہے تیرا بھی رب اللہ ہے.
دنیا میں اگر تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ جو ان پہ زبان سے کہلوانا ہے کہلوا لو، ان کے مال کے چکر میں اللہ کے نافرمانی جملے کسوانا ہے کسوا لو۔ ہماری مائیں بہنیں برسات کے موسم میں اگر بے موسم برسات آ جائے تو کہہ دیتی ہے اللہ کو کوئی کام نہیں ملا، بارش دے دیا، اللہ کو کوئی کام نہیں ملا، طوفان چلا دیا۔ یہ جملے ادا کرتے ہیں، یہ ورڈز اور یہ واقع نکالتے ہیں جو سراسر اللہ کے وحدانیت کے خلاف ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات ہے۔ میری ماں میرے بہنوں ذرا سنو، ایک بچہ پانی میں جل کر کے دم توڑ دیا، 3 بچہ اور ہے۔ جنتیں ایسے نہیں ملا کرتی ہیں میرے بھائیوں، جنت میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں بنا کے رکھی ہیں۔ آپ تھوڑا صبر کیجئے، تھوڑا سا صبر کر لیجئے، تھوڑا سن کے جائیے آج آپ، اور اس مدرسہ کو آپ جہاں تک ہو سکے تعاون کر کے جائیے۔ اب ایک بچہ دم توڑ دیا ماں کے سامنے، بادشاہ نے کہا اب بھی تیرے پاس وقت ہے؟ کہاں وقت ہے؟ بادشاہ نے کہا، بادشاہ کے سامنے وہ خاتون ہاتھ پھیلانے لگی، کہنے لگی اے بادشاہ تو جو مجھے جلا کر کے مار دو گے، پانی میں جلا دو گے، ایک گزارش ہے، ایک گزارش کر رہی ہوں۔ کہا کیسی گزارش کر رہی ہیں؟ کہا ایک گزارش یہ ہے کہ جب ہم سب اس پانی میں جل جائیں گے، ہم سب جب اس پانی میں دم توڑ دیں گے تو پھر ہماری ہڈیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے ایک جگہ کسی قبر کھود کر کے ڈال دینا۔ بادشاہ نے کہا چلو اس کے دوسرے بیٹے کو بھی لے کے آؤ، دوسرے بیٹا کو بھی لے کے آ گیا، اس پانی میں ڈال دیا، وہ بھی دم توڑ دیا، تیسرا بیٹا کو لایا، وہ بھی دم توڑ دیا۔ اب ماں کی باری ہے، ایمان لانے والی خادمہ کی باری ہے، اس عورت کی باری ہے۔ وہ عورت بھی اس پتیلا کے قریب چلی گئی۔ آہا میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ذرا دیکھو ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ماں بھی چلی گئی، اس پتیلا کے قریب کھڑی ہو گئی، سامنے آنکھوں کے سامنے گرم ہوتا ہوا پانی دیکھ رہی ہے، ابلتا ہوا پانی دیکھ رہی ہے۔ اس ماں کے سینے پہ ایک چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ بھی موجود ہے۔ ماں کی نظر اپنے بیٹے پہ پڑی، بیٹا کو دیکھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ ماں اپنے اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے کہ ماں کو معلوم ہے، ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ابھی جاڑے کا موسم ہے، جاڑے کا موسم ختم ہو رہا ہے، جب چھوٹا بچہ بستر میں پیشاب کر دیتا ہے تو ماں اسی پیشاب میں سو جاتی ہے، اور سو کر کے اپنے لال کو، اپنے چھوٹے لخت جگر کو، اپنے بچے کو اپنے سینے پہ اٹھا لیتی ہے اور پوری رات کاٹ دیتی ہے تاکہ بچے کو بیمار نہ ہو جائے، تاکہ بچے کو ٹھنڈی نہ لگ جائے، تاکہ بچے کو بخار نہ آ جائے۔ ایک ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، اور آج ایک ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کر کے کھڑی ہے، اور تھوڑے دیر کے بعد پانی میں کود جانا ہے، جان دے دینا ہے، اور انجام بھی معلوم ہے۔ قریب آ گئی، ماں تھوڑی دیر کے لیے رکی، اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دے دی۔ بھلا 2-3 مہینے کا بچہ کہاں بولتا ہے، 6 مہینے کا بچہ کہاں بول سکتا ہے؟ اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دے دی، وہ بچہ بول اٹھا، یا امی اصبری، اے میری ماں اس گرم پانی سے ڈر مت جانا، اے میری ماں اس گرم پانی کو دیکھ کر کے گھبرا مت جانا، اے میری ماں اس گرم پانی کو دیکھ کر کے پیچھے مت ہٹ جانا، اے میری ماں تم بھی اس پانی میں کود جاؤ اور مجھے بھی لے کر کے کودنا، تاکہ قیامت کے دن تیرے گود میں اٹھ کر کے حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، جبرائیل نے فرمایا یہ وہی عورت ہے جس کی آپ کو جنت سے خوشبو آ رہی ہے۔
جنت ایسے نہیں ملتی ہے، جنت کے لیے جان دینا پڑتا ہے، جنت کے لیے رب کو راضی کرنا پڑتا ہے، جنت کے لیے رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نمازیں پڑھنا پڑتا ہے، جنت کے لیے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، آج کل کی مائیں اگر بچے کپڑے میں پیشاب کر دے، مولوی صاحب نماز نہیں، کیوں؟ کیونکہ بچے نے کپڑے میں پیشاب کر دیا۔ میری مائیں بہنیں، یہ جو آپ بہانہ بنا رہی ہیں نا کہ بچے نے کپڑے میں پیشاب کر دیا، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، کبھی قبر میں جا کے دیکھو، فرشتے سے کہو جب سوال کیا جائے گا تم سے کیوں نماز نہیں پڑھا، پھر فرشتے کو کہنا کہ فرشتے بچے کپڑے میں پیشاب کر دے اس لیے نماز نہیں پڑھا، نہیں، وہاں ٹھکائی چلے گی، مار، ڈنڈے کی مار چلے گی، بہانہ نہیں۔ آج ہمارے نوجوان چھوٹی چھوٹی باتوں میں نماز ترک کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، تو اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ جنت موجود ہے۔ جنت کی ایک نعمت اور بتاؤں، ہو جنت، سنو صحیح جنت میں کیا ہے۔ اچھا، ہمارا جو نوجوان ہے نا، ہمارے سماج اور سوسائٹی کا، سماج کے نوجوان لڑکیوں کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے کہ نہیں؟ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ کر کے اپنی اخروی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری جنت میں آ جاؤ نا، ایسی لڑکی ہم نے تیرے لیے تیار کر کے رکھی ہے نا کہ اگر وہ لڑکی ایک مرتبہ اگر آسمان سے اس دنیا کی طرف جھانک لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ ایسی لڑکیاں بنا کے رکھی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَوْ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ مَا أَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام فرماتے ہیں، او میرے بندو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او میرے متبعین، میرے اتباع کرنے والوں، میرے پیروی کرنے والوں، میری باتوں کو عمل کرنے والوں، جنت آ جاؤ۔ جنت میں اللہ نے اتنی نعمتیں بنا کے رکھی ہیں، اتنی خوبصورت لڑکیاں بنا کر کے رکھی ہیں۔ دا بیوٹی گرل، خوبصورت لڑکی۔ لو اطلعت الی الارض، اگر جنت کی لڑکیاں دنیا کی طرف ایک مرتبہ جھانک لے، لعزات ما بینہما، یہ پوری کی پوری دنیا شائننگ ہو جائے، یہ دنیا روشنی سے بھر جائے، اور صرف روشنی سے نہیں، لڑکیاں دیکھو، روشنی سے نہیں، یہ روشنی سے دنیا بھر جائے گی۔ وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، یہ پوری کی پوری دنیا خوشبو سے بھی معطر ہو جائے، اللہ، خوشبو سے بھی معطر ہو جائے۔ نوجوانوں، تم ایسی لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہو جو لڑکیاں اگر 2 دن تک برش نہ کرے تو اس کی منہ سے بدبویاں آ جائیں، جو لڑکیاں 2 دن تک اگر اپنے بالوں میں کنگھی نہ کرے تو اس کے بالوں میں جوئیں پڑ جائیں۔ میں لڑکیوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی اخروی زندگی برباد مت کرو۔ لڑکی پسند ہے، شادی کر لو، شادی کی اجازت ہے تمہیں، شادی کر لو، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے اسے استعمال مت کرو، حرام طریقے سے اس کے پیچھے مت پڑو، ورنہ تیری زندگی برباد، تیری اخروی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ کیسی لڑکیاں مل رہی ہے جنت میں؟ ایسی لڑکیاں خوبصورت، کتنی، اتنی خوبصورت کہ اگر اس دنیا میں دیکھ لے پوری دنیا میں شائننگ ہو جائے، اگر اس دنیا کی طرف دیکھ لے پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ نہیں چاہیے ایسی لڑکی، کسے نہیں چاہیے ایسی لڑکی؟ چاہیے، ہر کسی کو ایسی لڑکی چاہیے۔ اب آئیے، یہ لڑکیاں جنت میں جو دوپٹہ لگائی ہوئی ہوگی نا، جنتی لڑکیاں، حور عین جسے کہتے ہیں، جنت کی لڑکیاں دوپٹہ پہنی ہوئی جنت میں، اور دوپٹے کی قیمت میری ماں بہنوں آپ کو اندازہ ہے؟ وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت میں جو لڑکیاں دوپٹہ لگائی ہوئی ہوگی، یہ دوپٹہ
दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से कीमती होगी, दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से खूबसूरत होगी। ये इतनी खूबसूरत दुपट्टे होंगे। आजकल की लड़कियां, हमारा नौजवान आजकल की उस लड़कियों के ऊपर फिदा हो जाता है जो 200 और 400 रुपये की चमकीले दुपट्टा पहन लेती हैं। लड़का मेरा दीवाना हो जाता है। क़यामत के दिन जन्नत में जो लड़कियां हैं उनके सरों पर भी दुपट्टा होगा, और इतना महंगा दुपट्टा, इतनी कीमती दुपट्टा कि खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर। तो जन्नत की लड़कियां खूबसूरत कितनी बता दिया, जन्नत की लड़कियां जो दुपट्टा पहनेगी उसकी कीमती बता दिया मैंने। आओ आओ आओ, जन्नत में जो ज़मीन है, जन्नत में भी ज़मीन है, जो ज़मीन है वो कितनी कीमती आपको पता है। वला मौज़उ क़दमिही मिनल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया की ज़मीन इतनी महंगी कि अगर जन्नत में एक बालिश्त ज़मीन ख़रीदना चाहो, 1.5 फुट या 2 फीट अगर ज़मीन तुम जन्नत में ख़रीदना चाहो, दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों को बेच कर भी ख़रीद नहीं सकते हो। जन्नत की ज़मीन इतनी महंगी है। आए लोगों, तुम रुपया दे करके, पैसे दे करके, कीमत दे करके तुम जन्नत नहीं ख़रीद सकते हो। अगर जन्नत की ज़मीन ख़रीदनी है तुम्हें आमाल करना पड़ेगा, तुम्हें नेकियां करनी पड़ेगी। आज दुनिया में इंसान एक गज की ज़मीन खरीदता है, 2 गज की ज़मीन खरीदता है, जिसको खरीदने के लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। जिस ज़मीन को खरीदने के लिए वो और उसकी औलाद मिलजुल करके रात और दिन को इकट्ठा कर देता है, ब्याज पे पैसे लेता है, लोन पे पैसे लेता है, हराम तरीके से पैसे कमाता है। और लोगों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे पैरवी करने वालों, आए मेरे सुन्नत के तरीके पर चलने वालों, आए मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने वालों, अगर तुम्हें जन्नत की ज़मीन खरीदनी है बस तुमने एक अमाल कर लो, जन्नत की ज़मीन तेरे कदमों के नीचे होगी। अगर तुमने दुनिया की ज़मीन खरीदने में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जन्नत की ज़मीन खरीदने के लिए कितनी मेहनत की दरकार है। तो जन्नत की ज़मीन बहुत महंगी है। अगर ख़रीदना है तो आपको अपने माल अल्लाह के रास्ते में देना पड़ेगा, आपको अल्लाह के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको रात अल्लाह के लिए गुजरना पड़ेगा, आपको मसाजिद तामीर करनी होगी, आपको मदारिस तामीर करनी होगी। आज जलसा मुनाकिद किया गया है, इसमें पता नहीं कितने कितने लोग कितने हज़ार रुपये करके चंदा दे दिए, ताउन दे दिए हैं। क्या मालूम यही ताउन उसको क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से बचा ले। जन्नत में और क्या मिलेगा, मुख्तसर आप देखते चले जाइए कि जन्नत में अल्लाह ने क्या क्या बना के रखा है। मेरे भाइयों, हमने सुना नहीं है, हमने सुना नहीं है जन्नत में। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक बात आपको मैं बताऊँ और एक्स्ट्रा, जन्नत कितनी बड़ी होगी किसी को मालूम है? जन्नत कितनी बड़ी होगी किसी को नहीं मालूम। जन्नत कितनी बड़ी होगी आप इस हदीस से अंदाज़ा कीजिए कि जन्नत का जो दरवाज़ा होगा ना, दरवाज़ा समझ रहे हैं आप, चौखट समझ रहे हैं ना, तो एक चौखट से एक चौखट की दूरी दुनिया में हमारे और आपके घरों में कितने होते हैं? 2.5 फीट से 3 फीट, बस यही ना। अच्छा, एक और बात बताइए, दुनिया में जो हम घर बनाते हैं तो हमारा दरवाज़ा बड़ा होता है कि घर बड़ा होता है? घर बड़ा होता है। अल्लाह, सुनिए आप, मज़ा आएगा आपको कि जन्नत अल्लाह ने कैसे बना के रखा है हमारे और आपके लिए। दुनिया में इंसान जब घर बनाता है तो एक से दूसरी चौखट, एक बाप से दूसरी बाप, एक मिसरा से दूसरा मिसरा, बैनल मसारियैन, यानी एक चौखट से दूसरे चौखट की दूरी 2.5 से 3 फीट।
जन्नत में अल्लाह ने कितना बड़ा घर बना के रखा है। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक बड़ी लंबी हदीस है और उस हदीस के अंतिम लाइन में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक जन्नत के घर के जन्नत की एक चौखट से दूसरी चौखट की दूरी मक्का से लेकर के हजर तक या मक्का से लेकर के बसरा तक। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना? समझिए आप बात को। जन्नत की जो जन्नत का दरवाजा है उनकी एक चौखट से दूसरी चौखट की दूरी इतनी है जितनी के मक्का से लेकर के बसरा तक या मक्का से लेकर के कूफा तक। अल्लाह के नबी ने ये बात बताया। अब गूगल भाई से ज़रा पूछो कि मक्का से बसरा की दूरी कितनी है, आपके सामने रिजल्ट आएगा कि मक्का से बसरा की दूरी 1160 किलोमीटर। कितना बताया मैंने? 1160 किलोमीटर। और मक्का से कूफा की दूरी 1250 किलोमीटर। यानी पता ये चला कि जन्नत का जो दरवाजा है उसकी दूरी तकरीबन 1250 किलोमीटर। जब जन्नत के एक चौखट से दूसरे चौखट की दूरी 1250 किलोमीटर हो सकता है, नौजवानों अंदाजा करो कि जन्नत कितना बड़ा हो सकता है। अल्लाह अकबर। नहीं समझ में आ रही है बात आपको? जब जन्नत के चौखट की दूरी 1250 किलोमीटर, मेरे रब ने जन्नत कितना बड़ा बना के रखा है। इतना बड़ा जन्नत नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए? आइए एक बात और बता दूं, शायद इस बात से आपको लगे कि नहीं मौलाना अब जन्नत चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, मैं मुख्तसर ख़त्म कर रहा हूं। एक बात बताइए, दुनिया में आदमी मालदार होता है, करोड़पति होता है, अरबपति होता है, बड़ी शानदार से शानदार घर होता है। एक बात बस, मुकर्रिर साहब आ चुके हैं, एक बात सुन लीजिए, शायद आपके दिल में शौक पैदा हो जाए कि हम भी जन्नत चला जाए। इस दुनिया में आदमी के पास लाखों का माल है, करोड़ों का माल है, अरबपति है, खरबपति है। दुनिया में इंसान ने महल खड़ा कर दिया, इमारतें बना दी, सारी सहूलतें उनके पास, सारी नेमतें उनके पास, बीवी भी खूबसूरत मिल गई, औलाद भी अल्लाह ने दे दिए, मकान भी बना लिया, इमारत भी बना ली, गाड़ियां भी हो गई। लेकिन इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद इंसान को एक ही चीज़ से डर लगा रहता है। पूछिए करोड़पति से, हाँ करोड़पति है, किसी चीज़ की परेशानी? हाँ क्या परेशानी? इंसान के पास माल भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, लेकिन इंसान को हमेशा एक चीज़ का डर रहता है कि उसके पास कब मलिकुल मौत आ जाए। इंसान कब मर जाए, घर में पड़ा पड़ा मर जाए, या गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट करके मर जाए, या खेतों में काम करते करते मर जाए, या अय्याश आदमी अय्याशी करते हुए मर जाए, या नमाज़ी आदमी सजदे की हालत में मौत हो जाए, उनकी फौत हो जाए, किसी को मालूम नहीं है। यानी इंसान को हमेशा डर लगा रहता है कि कब उनके पास मौत आ जाए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह का फरमान है, बाबंगे दुहल कुरान करीम ऐलान कर रहा है, और मेरे बंदो हमने तेरे जिस्मों के अंदर जान भी डाली है, तो एक दिन तेरे जिस्मों के अंदर हमारे फरिश्ते जा करके तेरी रूह को कब्ज करके लेके आ जाएंगे। इंसान को डर लगा रहता है। अल्लाह ने कहा, ओ मेरे बंदे आ जाओ
آ جاؤ میری جنت میں، میرے سورگ میں، میری جنت میں آ جاؤ. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتۃ الأولى. میرے بندو دنیا میں تجھے موت سے ڈر لگا رہتا ہے، دنیا میں تجھے ملک الموت کا سامنا کرنے سے ڈر لگتا ہے. آ جاؤ میری جنت میں، آ جاؤ مجھے راضی کر کے، آ جاؤ میری عبادت کر کے، بس جنت میں آ جاؤ. یہاں تیرے پاس موت بھٹکے گی نہیں، یہاں تجھے موت نہیں آئے گی. فرشتے آ جائیں گے، جا جنتی کو آواز لگائیں گے، جنتی لوگوں یا اصحاب الجنہ، اے جنتیوں ذرا ادھر آ جاؤ. ویا اصحاب النار، اے جہنمیوں تم بھی آ جاؤ. جنتی آ گئے، جہنمی آ گئے، جنتی آ گئے، شاید اللہ کیا نعمتیں عطا کرے گا. جہنمی آ گئے، شاید اللہ جہنم سے نجات دے دے گا. فرشتے کہیں گے اے جنتیوں، اے جہنمیوں سنو، یہ موت ہے، یہ موت ہے. ایک دمبے کی شکل میں آ جائے گا، ایک موت ہے، اس کو ذبح کر دے گا، کہے گا اے جنتیوں جاؤ جنت میں عیش کرو، جنت میں مستی کرو، آج کے پاس تیرے پاس موت نہیں آئے گی. جہنمیوں جاؤ اللہ کے عذاب میں تم مرو، اللہ کے عذاب میں تم چیخو، اللہ کے عذاب میں تم چلاؤ، تم تڑپو، تم رو. تمہارا کوئی یار نہیں، تمہارا کوئی غمگسار نہیں، تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اب تیرے پاس موت نہیں آئے گی. میرے بھائیو تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں موت نہیں آئے گی. اور کیا چاہیے؟ جنت میں جوانی ختم نہیں. اور کیا چاہیے؟ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو 30 یا 33 سال کی عمر، کبھی بڑھاپا نہیں. اور جنت میں اتنے خوبصورت بنا کر کے داخل کیے جائیں گے کہ احسن کوكب دري في السماء ذات له قلوبهم لا يفقهون بينهم ولا تباغض بينهم ولا تحاسد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جس طریقے سے 14ویں رات کی چاند آسمان پہ چمکتا ہے، جس طریقے سے کروڑوں کی تعداد میں ستارے سب سے خوبصورت چمکتا ہے، اس طریقے سے انسان کا چہرہ بنا دیا جائے گا. انسان خوبصورت، جوانی کبھی ختم نہیں، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، موت کبھی نہیں، اللہ کی نعمت کا کبھی خاتمہ نہیں. اتنی جنت میں اللہ نے نعمتیں بنا کے رکھی ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت